جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، رب ذوالجلال نے اس آیات کریمہ میں جنت کی طرف راغب ہونے، جنت کی طرف شوق رکھنے، جنت کی تمنا اور جنت کی آرزو، جنت کے لیے دنیا میں محنت اور کوشش کرنا، اس کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا وسارعوا، تم دوڑو، دوڑ لگاؤ، بھاگو۔ کس طرف بھاگو؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنی رب کی مغفرت کی طرف۔ ایسے اعمال کرو کہ جس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں، اور جب تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے تو تم جنت کے مکین بنو گے۔ اور وہ جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جتنی ہیں، تو جب چوڑائی اتنی بڑی ہے تو اس کی لمبائی کتنی بڑی ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ جنت اللہ پاک نے تیار فرمایا ہے متقین کے لیے۔ جنت اللہ رب العزت کا مہمان خانہ ہے، جسے اللہ پاک اپنی مخلوق میں ایمان رکھنے والے خوش قسمت انسانوں کے میزبانی فرمائیں گے، اور ان کو لازوال نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور اس جنت میں اللہ پاک نے اس مومن مسلمان انسان کے لیے وہ کچھ رکھا ہے جس کا آنکھوں نے مشاہدہ نہیں کیا، کانوں نے اس کی حقیقت سنی نہیں ہے، اور اس کی تمنا رکھنے والے دل پر گزرا نہیں ہے۔ ایسی نعمتوں سے مزین اللہ پاک نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اگر ہمیں یاد ہو تو گزشتہ جمعے ہماری بات اس پر رک گئی تھی کہ داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کو کوئی آدمی اپنا لے، پھر اس کو جنت کی تمنا اور جہنم سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جنت اس کو خود بخود مل جائے گی، جنت اس کی طالب بن جائے گی، جنت اس کی طلب میں رہے گی۔ اور جہنم اس بندے کو اپنے سے دور کرے گی۔ وہ 5 خصلتیں جو اتنی بے بہا، اتنی عظمت والی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان میں سے پہلی عادت اور پہلی خصلت کہ جس آدمی نے اللہ کو پہچانا اور اس کی تابعداری اور اطاعت کر لی، جس نے اللہ کو پہچانا، اللہ کا تعارف حاصل کیا، اس کی جلال، اس کی جمال کی حقیقت کو پا سکا، اور اللہ پاک نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا رہا، جن چیزوں سے منع کیا ہے اسے رکتا رہا، تو فرمائے کہ جنت پھر اس آدمی کا طالب بن جاتا ہے، جنت پھر ان کو طلب کرتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ انسان اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے معبود کو پہچان لے، اور پہچاننے کے بعد اپنی زندگی کے ہر ساعت اور ہر لمحہ اس کی اطاعت اور تابعداری میں گزاریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر یہ جنت نہ مانگے، جنت ان کے پاس خود آئے گی۔ پھر یہ جہنم سے پناہ بھی نہ مانگے، جہنم سے خود بخود ان کو پناہ دے دی جائے گی۔ پھر دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے شیطان کو پہچانا اور اس کی نافرمانی کی، شیطان کے شیطانیت، ابلیسیت کو پہچان کر اس نے شیطان کی نافرمانی کی، اس کا باغی بنا، اس کا دشمن بنا، تو فرمایا کہ اس آدمی کو جنت خود طلب کرتی ہے، جنت اس کے دیدار کے لیے مشتاق ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شیطان کو پہچان کر پھر اس سے دشمنی کر لیں، اس سے بغاوت کر لیں، اس سے محبت نہ رکھیں، اس سے دوستی نہ رکھیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ اپنے شاگرد حضرت حاتم سے پوچھا کہ آپ میرے شاگردی میں کب سے رہ رہے ہو؟ شاگرد نے کچھ سوچ کر کہا کہ مجھے آپ کے ہاں 32 سال ہو رہے ہیں۔
32 سال ہو رہے ہیں میں آپ کا شاگرد ہوں۔ آج کل ہم کہتے ہیں جی میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا، 10 سال لگائے گا، 10 سال کا عرصہ گزرے گا یہ عالم بنے گا۔ یہاں حضرت حاتم فرماتے ہیں میں نے شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 32 سال گزاری، اور حقیقت میں زندگی ہی یہی ہوتی ہے جو طلب علم میں گزر گئی۔ تو استاد نے پوچھا کہ 32 سالوں میں تو پھر آپ نے مجھ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ فرمایا ہاں استاد جی میں نے صرف 8 باتیں آپ سے سیکھی ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 32 سال کا زمانہ میرے پاس گزرا، 32 سال میں نے آپ کے ساتھ لگائے، اور 32 سالوں میں صرف 8 باتیں اور 8 مسئلے، اپنی زندگی بھی ضائع کر دی، میری زندگی بھی ضائع کروا دی۔ پھر فرمایا چلو بتاؤ وہ 8 باتیں کیا ہے۔ اب اگر میں وہ 8 باتیں بتاتا ہوں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 باتیں رہ جائیں گی۔ تو ان 8 میں سے ایک بات کہ حضرت حاتم کہنے لگے استاد جی میں نے دیکھا کہ دنیا میں لوگوں کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے، کسی نہ کسی نے اپنے آپ کو کسی کا دشمن بنایا یا اپنے لیے کسی کو دشمن بنایا ہوا ہے، کسی نہ کسی سے دشمنی کرتا ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں پایا جائے گا جو کہے گا کسی سے میرا دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت بھی کرتا ہے، کسی نہ کسی سے دشمنی اور عداوت بھی رکھتا ہے۔ فرمایا پھر میں نے رب کا کلام کھولا، رب کے کلام سے میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے میرا دشمن کون ہے؟ تو قرآن پاک سے آواز آئی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن مان لو، اس سے دشمنی کر لو، اس کی دشمنی میں اپنی زندگیاں کھپا لو، گزار لو۔ فرمایا استاد جی جیسے میں نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی اس دن سے میں نے شیطان کو اپنا دشمن مانا ہے۔ وہ 8 باتیں بتانے کے بعد استاد نے پھر تبکی دی ہے، شاباش دی ہیں کہ آپ نے تو تورات، انجیل اور قرآن پاک کا خلاصہ وہ مجھ سے حاصل کر لیا ہے، اگرچہ آپ نے ان کو 8 باتوں میں سمو لیا ہے لیکن ہے وہ آسمانی وحی کا خلاصہ۔ تو شیطان ہمارا وہ دشمن ہے جس کی دشمنی کرنے کا ہمیں رب نے حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان کو پہچان کر پھر اس کی نافرمانی کرنے والا وہ جنت کو نہ طلب کریں، جنت اس کی طلبگار بن جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے فرمایا کشتی میں سوار ہو جاؤ، سوار ہو گئے۔ کتنے آدمی تھے؟ معتمد روایت یہ ہے کہ 7 آدمی تھے، 3 بیٹے، 3 ان کی بہو اور ایک خود حضرت نوح۔ تفسیری روایت میں 70 سے 80 کا تعداد بھی آیا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار تھے۔ جب کشتی حرکت کرنے لگی نوح علیہ السلام نے دیکھا کونے میں ایک بوڑھا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے سوچا ہوگا یہ اخن کہاں سے آ گیا؟ تو اس سے پوچھا بھائی تم کون ہو، کہاں سے آ گئے؟ میرے اوپر ایمان لانے والوں میں نے تمہیں نہیں دیکھا ہے، تو نے تو میرا کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، میرے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کی ہے، کون ہے تم؟ اس نے کہا نوح مجھے رہنے دو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ ہو تم کون؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ کشتی سے اترنے کی اجازت تب دیں گے جب ہمیں بتا دو کہ تم انسانوں کو کس طریقے سے گمراہ کرتے ہو۔ تو شیطان کہنے لگا نوح 2 چیزیں ہیں، انسان کے اندر پیدا کر لیتا ہوں پھر میں تماشائی بن کر بیٹھ جاتا ہوں، پھر میں تماشا کرتا ہوں۔ پہلی چیز میں انسانیت کے اندر حسد پیدا کر لیتا ہوں، جب حسد پیدا ہوا دشمنیاں خود پیدا ہوں گی، نفرتیں خود پیدا ہوں گی، الفتیں خود ختم ہوں گی، محبتیں خود ختم ہو جائیں گی، پھر گھر سے محلہ، پھر معاشرہ خود بخود تباہ ہوتا رہے گا، پھر میں تماشائی بن کر میں ان کا تماشا کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز فرمایا جب میں انسان کے دل میں حس پیدا کر لیتا ہوں، لالچ، طمع پیدا کر لیتا ہوں،
پھر وہ نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ حق دیکھتا ہے، نہ ناحق دیکھتا ہے، بس جمع کرنے کے فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے اور میں تماشائی بن کر بیٹھا رہتا ہوں۔ پھر شیطان نے کہا نوح میں یہ دو کام اپنے شاگردوں سے نہیں، اپنے اولاد اور ذریت سے نہیں، اپنے چیلوں سے نہیں، یہ کام میں خود کرتا ہوں، حسد بھی خود پیدا کرواتا ہوں اور حرص بھی خود پیدا کرواتا ہوں۔ یہ دو صفات پیدا کرنے کے لیے میں اپنے شاگرد پر بھی اعتبار نہیں کرتا کہ پتہ نہیں یہ مکمل حسد پیدا کر سکے گا کہ نہیں، یہ مکمل حرص پیدا کر سکے گا کہ نہیں، تو اس لیے یہ دو کام کرنے کے لیے خود جاتا ہوں۔ اور پھر شیطان نے کہا یہ دو چیزیں اس لیے کہ میں جنت سے نکلا حسد کی وجہ سے اور آدم کو نکالا حرص کی وجہ سے۔ میں نے حسد کی اور میں نے کہا یہ مسعود ملائک، خلقتہ من طین خلقتنی من نار، میں آگ سے پیدا، یہ مٹی کا پیدا، یہ مسعود ملائک، یہ مجھ سے مرتبے میں اعلیٰ، میں کم تر، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور وہاں آدم علیہ السلام کے دل میں یہ پیدا کر لیا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تم ہمیشہ یہاں رہو گے، ان تکونا من الخالدین۔ تو یہ حرص پیدا ہوا کہ یہاں سے کیسے جائیں، چلو کھا لیتے ہیں اس پھل کو تاکہ ہم ہمیشہ یہاں رہیں۔ آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو اس حرص کی وجہ سے وہ دنیا میں آئے، اگرچہ یہ حکمت تھی، اللہ پاک کا لکھا ہوا تھا کہ آدم یہ پھل کھائے گا اور زمین میں اترے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان یہ دو چیزیں پیدا کر کے انسان کو گمراہ اور تباہ کرتا ہے۔ یاد آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ شیطان اور ابلیس کو دیکھا، پکڑ لیا، جلالی پیغمبر تھے، اللہ کرتا موسیٰ علیہ السلام ایک مکہ لگاتے جان چھوٹ جاتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو کس طریقے سے؟ تو یہاں شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تین اور طریقے بتائے کہ تین اور طریقے ایسے ہیں کہ جس سے میں انسان کو گمراہ کرتا ہوں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب بنا کر کہتا ہے کہ موسیٰ پہلی بات یہ ہے کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا۔ فرمایا جب کوئی مرد کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں آ کر ان دونوں کے درمیان وسوسے ڈالتا ہوں اور ان کے اندر بے حیائی پیدا کرتا ہوں، تو اس لیے تم غیر محرم کے پاس مت بیٹھا کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام معصوم پیغمبر کہاں نامحرم کے پاس بیٹھیں، لیکن شیطان سے وہ بات اگلوائی بنی اسرائیل کے ہدایت کے لیے اور مجھ اور آپ تک پہنچ گئی کہ نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھو گے، مرد ہیں تو اس کے دل میں بھی شیطان وسوسے ڈالے گا، خاتون ہیں تو اس کے دل میں بھی شیطان وسوسے ڈالے گا۔ شیطان خود کہتا ہے میرا سب سے مضبوط جال، سب سے مضبوط رسی نساء خواتین ہیں، خواتین کے ذریعے گمراہ کرتا ہوں میں، یہ میری جال ہوتی ہے، یہ میری رسی ہوتی ہے، یہ میرا پندہ ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کو ہر طرح کی تنہائی میسر، آفس میں کام کرتے ہیں کہتے جی مرد اور خاتون کو برابر کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے برابر نہیں پیدا کیا ہے، ظالم کیسے برابر کرو گے؟ ایک کرسی پر مرد، برابر والی کرسی پر خاتون، مل ہے، ملازمت ہے، فیکٹریاں ہیں، جہاں جہاں یہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ خواتین کا بھی۔ اب یہ بچے بے حیائی سے تو کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو بچائیں تو کیسے بچائیں؟ اور اگر وہاں سے بچ بھی گیا تو پھر یہ تنہائی میں بیٹھ کر جب انگریز کا پارا پڑتا ہے وہ تو تنہائی وہاں تو کوئی روک ٹوک والا نہیں ہوتا ہے۔ 2-3 دن پہلے مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اب بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ رضائی وغیرہ کمبل وغیرہ اڑ کے پھر اس کے اندر جو ہے وہ موبائل لگا کر وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اب یہاں کیسے منع کریں؟ ہماری نئے نسل کو کسی اور چیز نے اتنا تباہ نہیں کیا جتنے موبائل کے تباہ کاریوں نے ان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ تو شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہتا ہے کہ نامحرم کے ساتھ مت بیٹھنا،
اس لیے کہ تیسرا میں آ کر دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال لیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ بات تو ہو گئی، دوسری بتا۔ شیطان کہنے لگا کہ جب تم اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کر لو، آج کے بعد فلاں کام نہیں کروں گا، آج ہی فلاں کام کروں گا، کسی بھی اچھے عمل کے کرنے، کسی بھی گناہ کے نہ کرنے کے بارے میں جب اللہ کے ساتھ وعدہ کر لو تو اس وعدے کو جلدی پورا بھی کر لیا کرو۔ اس لیے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے میں اس وعدہ کرنے والے سے اس کے وعدے کو بلا دیتا ہوں، یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کوئی وعدہ بھی کیا تھا، اور اگر اس کو وعدہ یاد ہو تو پھر میں اس کو ٹھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا دیر ہے، رات کا انتظار کرو، رات کی تنہائی میں تہجد میں اٹھ کر پھر توبہ کر لو گے، پھر رات کو اس کو سلا لیتا ہوں، پھر اگلے دن اس کو کہتا ہوں کہ ابھی کیا ہے، جمعے کی رات آنے والی ہے، بڑی بابرکت رات ہیں، اس دن اٹھو گے، اللہ کے سامنے رو گے، فریاد کرو گے، اور پھر وہیں سے توبہ کر لینا۔ وہ جمعے کی رات بھی گزر جاتی ہیں، پھر کہتا ہوں بہت فلاں مبارک رات آ رہی ہے، اس رات توبہ کر لو گے۔ اس طرح ٹالتے ٹالتے اس کو اللہ کے اس وعدے سے دور کر لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسری بات، تو شیطان کہنے لگا جب تم صدقے کی نیت کر لو تو کوشش کر لو کہ وہ صدقہ جلد سے جلد ادا کر لو، اس لیے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی اللہ کے ماننے والے کا مال اس کے نام پر خرچ نہ ہو جائیں، وہ میری تابعداری میں خرچ ہو جائے، وہ اس کی خواہش پر خرچ ہو جائے، وہ اس کی خواہشات میں خرچ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا اگر اللہ پاک کے حکم کے مطابق خرچ ہوگا تو پھر اس کے ذریعے سے میری تباہی مقدر ہوتی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی انسان اگر صدقے کی نیت کر لیتا ہے تو میں اس کو وہ نیت اس کو بلا دیتا ہوں، تو تم اپنے صدقہ اور خیرات جلد سے جلد ادا کر لیا کرو۔ فرمایا یہ تین کام ہیں جس کی وجہ سے میں شیطان کہتا ہے میں انسان کو بلا کر وسوسوں میں ڈال کر پنسلا کر میں اس کو اپنے رب کا باغی بنا لیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری اچھی خصلت جس نے شیطان کو پہچانا اور اس کی نافرمانی کر لی تو جنت اس کی طلبگار بنے گی اور جہنم اس سے دور بھاگے گی۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جس آدمی نے آخرت کو پہچانا اور اس کے طلب میں لگ گیا، جس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ دنیا دار الغرور ہیں، یہ تو دھوکے کا گھر ہے، یہاں میری حالت ایک مسافر کی طرح ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مالی والی دنیا، میں دنیا کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میرا دنیا کے ساتھ کیا مناسبت ہے، میرے ساتھ دنیا کیسے جچتی ہے، میری مثال راہ چلتے ہوئے مسافر کی ہے۔ تو ہماری مثال بھی راہ چلتے ہوئے مسافر کی، اور ہماری منزل آخرت ہے۔ جس نے اپنے آخرت کو پہچانا اور اس کے طلب میں لگ گیا، فرمایا جنت اس کی طلب میں لگ جاتا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی جس آدمی نے دنیا کو پہچانا، دنیا کے غرور کو پہچانا، دنیا کے دھوکے کو پہچانا، دنیا کے بے ثباتی کو پہچانا اور فرفضھا، پھر اس کو پھینک دیا، دنیا کی حقیقت کو پہچان کر دنیا کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا، دور کر لیا، دنیا کی محبت دل سے نکال دی۔ اب ہمیں کبھی کبھی یہ شعبہ بھی ہوتا ہے کہ جی مال تو اچھی چیز ہے، مسجد بنا ہے تو مال سے، مدرسہ بنا ہے تو مال سے، یتیم خانہ بنا ہے تو مال سے، لوگوں کے ضروریات پوری ہوتی ہیں تو مال سے، تو مال پیسے کا آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، پیسے کی محبت دل میں بیٹھ جانا یہ بری بات ہے، ورنہ ہمارے سارے جتنے مالدار ہیں یہ سب مل جائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج بھی سعودی عرب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اکاؤنٹ موجود ہے کہ اسی میں پیسہ آتا ہے اور اسی سے مسجد نبوی پر خرچ بھی ہوتا ہے۔ مال تو بہت تھا، ابھی تک چل رہا ہے وہ مال، لیکن مال کی محبت نہیں تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ 10 صحابہ
جس کو میرے پیغمبر نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کا مجدہ اور خوشخبری سنائی، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے شورا اور کمیٹی کے طور پر منتخب کیا، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ بڑے مالدار، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہیں ہے۔ ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار تاجر تھے، امام احمد بن حنبل، امام مالک سب سے بڑے مالدار، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز نیا جوڑا پہن کر آتے حدیث کا درس کے لیے، گھر چلے جاتے، اتارتے کسی فقیر کو دے دیتے، اگلے دن کے لیے پھر نئے لباس میں آتے، ہر دن کے لیے نیا نیا جوڑا پہن کر آتے تھے۔ خوشبو وہ لگاتے، مدینے والے رشک کیا کرتے تھے کہ مالک بن انس خوشبو پیدا کرتا ہے تو کہاں سے کرتا ہے، لیکن دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ تو فرمایا جس نے دنیا کی حقیقت پہچان لی کہ یہ ددکاری ہوئی ہے، یہ مردود ہے، اور پھر اس کو چھوڑ دیا تو جنت اس کی طلب میں لگ جاتی ہے۔ 5ویں بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی نے حق کو پہچانا، ہدایت کیا ہے، ایمان کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، اور پھر اس پر چل پڑا تو جنت اس کا طلبگار بن جاتی ہے۔ اور 6ٹھی بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی نے باطل کو پہچانا کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ اللہ پاک کی بغاوت ناراضگی کا کام ہے، اس کو پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو اس سے بچا لیا۔ داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 6 خصلتیں جس کے اندر پیدا ہو گئی، فرمایا جنت ان کا طالب بن جاتا ہے، جنت ان کا طلبگار بن جاتی ہے۔ اور جنت بنانے والے نے کیسے بنایا؟ ایک اینٹ سونے کا ہے، ایک اینٹ چاندی کا ہے، درمیان میں مشک و عنبر کا گھارا لگا ہوا ہے، صحن میں زعفران کے پودے لگے ہوئے ہیں، لولو مرجان کے کنکریاں بچھائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر چھت عرش الرحمن، اللہ پاک کا عرش اس کا چھت ہے، ایک ایک موتی سے، گول موتی سے بنایا گیا ہے۔ یہاں بیٹھے گا جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے اتنے تک اس کا آخری کنارہ، اتنا وسیع اور اتنا عریض۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جا کر دیکھو میرا مہمان خانہ کیسا ہے۔ جا کر دیکھا، واپس آیا، کہنے لگا ربا اس کے بارے میں جو بھی سنے گا اس سے باہر نہیں ہوگا، ساری کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ فرمایا اچھا۔ پھر جہنم کو بھڑکایا، شغلے ہیں، انگارے ہیں، فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ۔ دیکھ کر آیا، عرض کرنے لگا ربا اس کے بارے میں جو بھی پوچھے گا نہیں آئے گا، یہ تو اسی طرح جلتی رہے گی، خالی پڑی ہوئی ہوگی۔ فرمایا اچھا۔ حکم دیا کہ جنت کے اوپر مشقت کا پردہ ڈال دیا جائے۔ اب جبریل نے جا کر دیکھا، سکردو کا علاقہ ہے، سردی منفی سینٹی گریڈ میں 13، 14، 15 تک ہو رہی ہے۔ اتنی سردی میں ربا کون اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرے گا؟ برف پڑی ہوئی ہے اس سردی میں۔ پھر دیکھا کوئی بوڑھا اٹھتا ہے، کوئی جوان اٹھتا ہے، کوئی خاتون اٹھتی ہے۔ فرمایا جبریل دیکھ لیا، جنت تو ہیں، وہی مزے ہیں، لیکن اس کے اوپر یہ پردے بھی ہیں۔ فرمایا ربا اب مجھے ڈر لگا کہ یہ تو بہت سخت مراحل ہیں، یہاں سے تو کوئی گزر کر جنت میں جا ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، فرمایا اللہ پاک نے تمہاری مال اور جان لے کر تمہیں بدلے میں جنت دی ہیں، لیکن یہ سودا بہت مہنگا ہے، یہ سستا نہیں ہے، بہت مہنگا ہے، جنت تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا ربا اب تو بہت مشکل ہے۔ پھر جہنم کے اوپر خواہشات کے پردے ڈال دیے، آسانیوں کے پردے ڈال دیے، جو بھی آتا ہے یہاں تو کوئی پابندی نہیں، یہاں تو کوئی فرض نہیں، یہاں تو کوئی حکم نہیں، یہاں تو کوئی نفس کی پابندی نہیں، یہاں تو عیاشی عیاشی ہے۔ فرمایا جبریل اس پردے کے نیچے وہی جہنم ہے جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا۔ تو اب اللہ پاک نے جنت پر مکارے سختیوں کے پردے ڈال دیے ہیں، اور جہنم پر اللہ پاک نے خواہشات کے پردے ڈال دیے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جہنم ہمیں آسان لگتا ہے، اور جنت کے اوپر تو مشقت کا پردہ ہے، اس لیے وہاں جانا نفس کے لیے مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن تھوڑی سی مشقت برداشت کریں گے،
تو فرمایا پھر جنت تمہارا دیدار کرے گی، پھر جنت تمہارا طلبگار بنے گی، پھر جنت تمہیں اپنا مطلوب کہہ کر تمہیں رب سے مانگیں گے۔ اور اگر ان 6 خصلتوں کو نہیں اپنائیں گے تو پھر ہمیں جنت کی طلبگار بننے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر جہنم پہلے سے ہمارا طلبگار ہیں۔ ہم نے خود جہنم کو بڑھایا ہے اپنے گناہوں کی بسبب، اور اپنے آپ کو خود تیار کر لیا ہے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 6 باتیں جو حقیقت میں کسی مسلمان کی پوری زندگی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق